بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا واقعہ ایک یہودی اور اس کی حسین و جمیل بیٹی کا ہے۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے ہی نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت درد تھا کہ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ میں پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر یہ خبر پہنچائی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی کبوتر اس درخت پر آ کر بیٹھا جہاں وہ بیمار لڑکی بیٹھی تھی۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔
जब लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गई तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा कि एक सफेद कबूतर दरख्त की शाखों पर बैठा हुआ है। लड़की इस कबूतर की तरफ देख ही रही थी कि कुछ खून के कतरे उस लड़की के जिस्म पर और गिर गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खून की बरकत से उस लड़की की तमाम जिस्मानी बीमारियां जड़ से ही खत्म हो गई थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसको कभी कोई बीमारी ही नहीं थी। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाग की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकली ही थी कि यहूदी भी उस बाग के करीब आ गया। यहूदी से अपनी बेटी ना पहचानी गई। इस लड़की को यहूदी ने अजनबी समझा। यहूदी ने इस लड़की से पूछा कि ए लड़की, तू इस बाग में तन्हा क्या कर रही है? कुछ निशानियां बताकर कहने लगा कि आपने मेरी बेटी को देखा है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़कर गया था, वो बाग में मौजूद नहीं है। आपने किसी लड़की को देखा है? बाप की बातें सुनकर लड़की रोते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही आपकी बेटी हूँ। मैं वही हूँ जिसको आप बीमारी की हालत में छोड़कर काम काज करने के लिए बाग से बाहर जाते थे। लड़की की हालत देखकर बाप बहुत ही खुश हुआ। यहूदी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, ये क्या माजरा है कि मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़कर गया था, तुम किस तरह से ठीक हो गई हो? लड़की ने सारा माजरा अपने बाप के सामने रखा। वो लड़की अपने बाप को भी उस दरख्त के नीचे लेकर गई। कबूतर अभी भी वहां बैठा रो रहा था। यहूदी ने उस कबूतर से पूछा, ए परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज के पीछे क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर क्यों है? ये खून किसका है जिसमें बहुत ही बरकत है, जिस खून की बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है? अल्लाह पाक ने कबूतर को बोलने की ताकत अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म जिस मुबारक खून से तर है, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुबारक खून है। यहूदी ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नवासे हक पर हैं। अगर वो हक पर ना होते तो उनके खून में इतनी बरकत ना होती, मेरी इस बीमार बेटी को शिफा ना मिलती। उसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। उसके बाद उसने यहूदियों को भी इस्लाम कबूल करने की दावत देनी शुरू कर दी। जब भी कोई इसको इस्लाम कबूल करने की वजह दरियाफ्त करता तो यहूदी उनको सारा माजरा सुना देता था।